ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے، تو ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت حدیث میں بھی قرآن میں بھی بیان ہوئی۔ یہ دن بڑے برکت والے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد 10 ذو الحج کی فجر ہے۔ حضرات محترم، اس طرح کے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ذو الحج کے پہلے جو 10 دن ہیں، ان راتوں کی اللہ رب العزت قسم ارشاد فرما رہے ہیں۔ قسم کسی مبارک، کسی تعظیم والی چیز کی لی جاتی ہے۔ ساری مخلوق، سارے انسان، مسلمان اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہو کے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو وہ خدا ہے، وہ رب ہے، جس چیز کی چاہے قسم فرما لے، جس چیز کی اللہ رب العزت چاہے قسم ارشاد فرما دے۔ تو انسان کے لیے مخصوص ہے کہ وہ مخصوص چیزوں کی قسم کھائیں گے، اللہ رب العزت کی، قرآن کریم کی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ان راتوں کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان راتوں کی عظمت، ان راتوں کی شان بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ رات بڑی، یہ راتیں، یہ دن بڑے بابرکت ہیں، بڑے مبارک راتیں ہیں۔ بہرحال حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں سوائے ان 10 دنوں کے۔ کوئی دن اللہ کو زیادہ محبوب نہیں سوائے ان 10 دنوں کے کہ ان میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ یعنی یہ 10 دن اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہیں کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے۔ اسی طرح حدیث مبارک کے الفاظ ہیں یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ جو بھی بندہ ان 10 دنوں میں سے کسی دن کا بھی کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت 1 سال کے برابر 1 دن کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وَقِيَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جو ان 10 دنوں کی راتوں میں جو کوئی بھی ایک رات میں بھی قیام کرے گا، جاگ کر گزارے گا، عبادت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر کتنا ثواب ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے ہی بہتر ہے۔ تو یہ دن، یہ راتیں بڑی بابرکت ہیں، مبارک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں، ان راتوں میں خوب عبادت کریں۔ تو حضرات محترم، مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے: 10 محرم کا روزہ، ذو الحجہ کے عشرے کے روزے، یہ ذو الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں اس کے روزے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے اور فجر سے قبل 2 رکعت، یعنی صبح کی نماز کی 2 سنتیں ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل کوئی نہیں کہ کسی دن کا عمل اللہ رب العزت کے نزدیک ان سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہو۔ سو تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ بے شک یہ دن لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے اور اللہ کے ذکر کرنے کے ہیں۔ حضرات محترم، اسی روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک دن کا عمل کسی کوئی بھی نیکی ان دنوں میں کی جائے تو اللہ رب العزت اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ کتنے مبارک دن ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان دنوں میں عبادت کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔